درود و سلام کی مقبول و نادر کتاب التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار کے عربی مقدمے کے 5ویں حصے کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ سیدی احمد بن ثابت المغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بوقت زیارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کریم مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت سے مستفید فرمائیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہ میں تجھے اپنی ذات پر درود و سلام پڑھنے اور اس مقام کی زیارت کرنے کا حکم دوں گا، جو چیز میں تیرے لیے خاص کر رہا ہوں اس کو تیرے لیے مکمل کروں گا۔ پس میرے دل میں شرم و حیا کی لہر دوڑ گئی کہ میں نے تمام زمینوں اور آسمانوں کے شہنشاہ کو دیکھنے پر اکتفا نہ کیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء و رسل علیہم السلام، تمام اولیاء عظام اور سیدی خضر علیہ السلام آپ کے نور کی خیرات لیتے ہیں اور آپ کے بحر جود و سخا سے بھیک لیتے ہیں۔ پس میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گویا ان سب کو دیکھ لیا اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر تمام لوگ داخل ہوئے جن کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا اور بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغمے الاپ رہے تھے۔ جب وہ داخل ہوئے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے تمام کا استقبال کیا سوائے ایک شخص کے، اس کو دھتکار دیا اور فرمایا کہ اے دھتکارے ہوئے شخص مجھ سے دور ہو جا۔ اے دوزخی چہرے والے، میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی شکل و حیت اس قوم کی طرح نہیں تھی، گویا وہ شیطان تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اس قوم کے ساتھ ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تم اب چلے جاؤ اور مجھے اپنے دوست کے پاس چھوڑ دو، اور ساتھ ہی میری طرف ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں سید ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سید ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے سید ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو میری نسل سے سید ہے۔ تو میں نے اس اعزاز پر اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی نصیحت فرمائیں جس سے اللہ کریم مجھے منفعت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، دنیا سے دور رہو اور فضول باتوں سے بچو۔ پھر میں بیدار ہوا اور دل میں سوچا کہ وہ کون سی فضول بات ہے جس میں مبتلا ہوں، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دوں۔ میں نے اپنے احوال کا مشاہدہ کیا اور میرے لیے وہ فضول بات ظاہر نہ ہوئی۔ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور دل میں سوچا کہ اگر میری یہ فضول بات مستقل ہے تو گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اور اطاعت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس مسکین پر وہ خود رحم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل جن کا میں نے مشاہدہ کیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایک رات کو اٹھا اور نصف رات کو میں نے اپنا وظیفہ پڑھا اور بیٹھ کر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگا۔ اسی دوران مجھے اونگ آ گئی، پس میں نے جکڑے ہوئے شخص کو دیکھا اور اس پر جسم کے وسط سے لے کر ٹخنوں تک تارکول کا پاجامہ تھا اور لوگوں کا ایک گروہ اس کو گھسیٹ رہا تھا، اور وہ آدمی بڑی ہیبت والا تھا۔ اس کا سر بڑا، چہرہ سیاہ اور ناک طویل تھی۔ اس کے چہرے پر نشان تھا گویا کہ وہ چیچک یا زخم ہے اور لوگ اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اے قوم، میں تمہیں اللہ کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیکھ کر پوچھتا ہوں کہ یہ آدمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ابو جہل لعین ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تیری یہی سزا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر کی یہی سزا ہے۔ پھر میں نے کہا اے میرے رب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے جو تو نے مجھے دکھایا ہے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اے میرے رب، مجھے نبی کی زیارت عطا فرما جس طرح تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن دکھایا ہے۔ اے سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان،
رمضان رب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ فرما۔ پھر میرا گزر ایسی زمین سے ہوا جس کو میں نہیں جانتا تھا، وہاں میں نے صلحاء میں سے ایک آدمی کو دیکھا جو بیت اللہ کا حج کر رہا تھا۔ میں اس آدمی کو جانتا تھا، میں نے اسے سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا کہاں کا ارادہ کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مسجد نبوی شریف کو جانے کا قصد ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک لمحہ چلا یہاں تک کہ ہم مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گئے۔ میں نے عرض کی کہ یہ مسجد نبوی شریف ہے؟ تو وہ بولا ہاں یہ مسجد نبوی شریف ہے۔ میں نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تمہارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک برگزیدہ شخص تھا، ان کا خون عرب کا خون لگتا تھا، ان کے چہرہ اطہر سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرو۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہیں سلام کیا اور دونوں سے دعا کے لیے عرض کی۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ پھر میں نے عرض کی کہ آپ مجھے دونوں ضمانت عطا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تیری موت اچھے خاتمے پر ہوگی۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی وصیت فرمائیں جس کے سبب اللہ کریم مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں درود پڑھتا ہوں تو کیا آپ خود سماعت فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سنتا ہوں اور تیری مجلس میں مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ضمانت دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو میری ضمانت میں ہے۔ تو پھر میں نے عرض کی کہ آپ میرے دوستوں کی بھی ضمانت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے دوستوں کو بھی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے فلاں دوست کے متعلق مجھے بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہے۔ پھر میں نے اپنے شیخ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہر اس شخص کے بارے میں ضمانت دیں جو اس کتاب کو جو میں نے آپ کی ذات اقدس پر درود پڑھنے کے متعلق مرتب کی ہے کو پڑھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کتاب کے قاری کو بھی ضمانت دیتا ہوں جو مجھ پر اس طرح درود پاک پڑھے گا، اور تیرے اوپر لازم ہے کہ میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھے اور تجھے ہر چیز عطا کی جائے گی جس کا تو سوال کرے گا۔ پھر میں اپنی نیند سے بیدار ہوا اور اللہ کریم سے زیادہ فضل و کرم کی التجا کی، اور اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ وہ ہمیں دنیا و آخرت میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے نہ محروم فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھنے کے فضائل جو میں نے دیکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنے کے متعلق میں ایک باب مرتب کر رہا تھا اور میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا، قبلہ رخ بیٹھا تھا، قلم میرے ہاتھ میں اور تختی میری گود میں تھی۔ اچانک میرے حال میں تغیر آیا اور مجھے نیند نے آ لیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں خالی جگہ میں ہوں، میں وہاں کوئی آبادی نہیں دیکھتا سوائے اس قوم کے جس کو میں نے پانی پر پایا تھا، اور ایک دوسری قوم کو مسجد کے اندر پاتا ہوں۔ میں ان کے ہاں گیا تو میں دیکھنے لگا کہ میں کہاں بیٹھوں، تو میں نے کوئی جگہ نہ پائی۔ تو ایک آدمی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے ممبر اور محراب کے درمیان بیٹھنے کو کہا، بس میں اس کے قریب ہوا اور اس نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھانے کا ارادہ کیا۔ مجھے حدیث طیبہ یاد آئی اور میں نے اس سے کہا کہ تم حدیث کو نہیں جانتے جو اس شخص کے متعلق ہے کہ جو دوسرے کی جگہ پر بیٹھتا ہے؟ متمکن لوگوں میں سے ایک دوسرے نے کہا کہ تم مجلس میں وسعت پیدا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعتیں پیدا کرے گا۔ انہوں نے میرے لیے وسعت پیدا کی، میں ان کے درمیان بیٹھ گیا اور میں نے اپنی دائیں جانب ایک
نوجوان کو دیکھا کہ اس سے بڑھ کر حسین ترین پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اس کے چہرے سے نکھرتے ہوئے نور سے تعجب ہوا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اس کے چہرے سے نیکوکاروں کی علامت ظاہر ہو رہی ہے اور میرے لیے اس کے نام و نسب کی پہچان ضروری ہے۔ میں نے اسے عرض کیا، اے نوجوان، میں تمہیں اللہ کریم اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرا نام و نسب کیا ہے؟ وہ مجھ سے کہنے لگا، میری پہچان اور میرے نام و نسب سے تجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے چہرے پر صالحین کی نشانی دیکھ رہا ہوں اور تجھ سے صحبت کا طلبگار ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میں فرشتوں میں سے ہوں۔ پھر میں نے ان سے عرض کی کہ اللہ کے برگزیدہ، میں آپ سے 1,24,000 انبیاء اور رسل کے توسل سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا نام و نسب کیا ہے؟ تو اس نے پھر یہی کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میرا نسب یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو اس نے وہ پہلے والا جواب دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ تو انسان کی شکل میں کیسے آ گیا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ تم جتنے لوگ بھی یہاں ملاحظہ کر رہے ہو وہ سب اللہ کے مقرب فرشتے ہیں اور روحانی مؤمنین ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کی صحبت کا طالب ہوں۔ تو کہنے لگا کہ کیا تم میری صحبت دوام کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تجھے میرے ہاں ایک گھڑی کی صحبت نصیب ہوگی، لیکن تیرے لیے مومن جن اور جنیہ کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تیری صحبت اختیار کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں نے دل میں سوچا کہ جب وہ میری صحبت میں آئیں گے تو میرے حق کی رعایت کریں گے اور میرے دشمن پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو اس نے ندا دی، اے فلان اور فلانا، تو ایک آدمی اور یک لخت اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اس آدمی کی صحبت دوام اختیار کرنی ہے۔ تو وہ جن کہنے لگا کہ یہ آدمی ہمارے ذریعے دشمنوں اور اندھیروں پر غالب آنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ایسا کرنا قضاء و قدر میں حلول کے مترادف ہے۔ اور جب میں نے ان کی یہ گفتگو سنی تو میں نے ان سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے اسی نوجوان سے عرض کی کہ اللہ کریم اس کے حبیب لبیب کے واسطے سے مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں اللہ کے فرشتوں میں سے کون موجود ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہاں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہم السلام تشریف فرما ہیں۔ پھر میں نے عرض کی کہ میں تجھے 1,24,000 انبیاء اور رسل کا وسیلہ دیتا ہوں کہ تو مجھے جبریل امین علیہ السلام حضور کے حبیب دکھا دے۔ تو میرا آپ کے سامنے سے ایک شخص نے کہا میں اللہ کا بندہ جبریل ہوں۔ پس میں ان کے قریب ہوا تو ان سے بڑھ کر حسین تر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ان پر سلام کیا اور دیر تک ان کو دیکھتا رہا اور ان سے دعا کی درخواست کی تو انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایسی وصیت فرمائیں کہ جس کے ساتھ اللہ کریم مجھے نفع دے۔ تو آپ نے کہا خواہشات جب تیرے پاس آئیں تو ان سے دامن کو محفوظ رکھ اور امانت کو ادا کر اور ان کو ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ تو پھر میں نے کہا کہ میں آپ سے 1,24,000 انبیاء اور رسل کے توسل سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے سیدنا میکائیل علیہ السلام کی زیارت کرا دیں۔ بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک دوسرے شخص نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ میکائیل ہوں۔ میں ان کے قریب ہوا اور کافی دیر تک ان کے پاس رہا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تجھے اللہ کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ مجھے ایسی وصیت کریں کہ جس سے اللہ کریم مجھے منفعت عطا کرے۔ تو آپ نے فرمایا عدل اور وفا کو اپنا لو۔ پھر میں نے اس شخص سے عرض کی کہ مجھے اللہ کریم اور آپ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے حضرت اسرافیل دکھا دیں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، میں نے اس سے بڑھ کر منور چہرے والا نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ اسرافیل ہوں۔ میں ان کے قریب ہوا اور کافی دیر تک ان کے پاس رہا اور پھر ان سے دعا کے لیے عرض کی۔ انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میرے لیے ہلاکت ہو، یہ اللہ کے فرشتے ہیں یا استدراج جو میرے اوپر نازل ہوا ہے، یہ اسرافیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ حدیث طیبہ میں وارد ہے کہ ان کا سر عرش کے نیچے ہے
ہے اور ان کے پاؤں ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں۔ دل میں کھٹکنے والا امر میرے لیے پورا نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسرافیل جھپٹ کر اٹھے اور وسیع الجثہ ہو گئے، ان کے پاؤں زمین میں پھیل گئے اور ان کے سر نے مسجد کے چھت کو پھاڑ دیا، پس ان کا سر آسمان تک بلند ہو گیا اور پاؤں زمین میں پھیل گئے۔ پھر میں ان کے ساتھ لپٹ گیا اور عرض کی کہ 1,24,000 انبیاء کے توسل سے پوچھتا ہوں کہ آپ حقیقت میں اللہ کی فرشتے کی ہیئت میں چلے گئے ہیں تو وہ اس طرح ہو گئے جس طرح پہلے تھے۔ پھر میں نے ان سے عرض کی کہ میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایسی وصیت کریں جس کے سبب اللہ مجھے نفع عطا فرمائے۔ تو انہوں نے کہا دنیا کو چھوڑ دو، اپنے پروردگار کی رضا پالو گے، اپنے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ خرچ کرو، اللہ کی محبت کا حصہ پالو گے۔ پھر میں نے کہا کہ میں آپ سے اللہ اور اس کے 1,24,000 انبیاء کے واسطے اسرائیل علیہ السلام کی زیارت کی درخواست کرتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا تھا، کہنے لگا میں اللہ کا بندہ اسرائیل ہوں۔ میں ان کے قریب ہوا اور کافی دیر ان کے پاس رہا، میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، انہوں نے میرے لیے دعا کی۔ پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں کہ موت کے وقت میرے ساتھ نرمی کرو۔ وہ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ میں نے عرض کی مجھے ایسی وصیت کریں جس سے اللہ کریم مجھے نفع دے۔ تو کہنے لگے لذتوں کو ختم کرنے والے، ماؤں اور باپوں کے قاتل بیٹوں اور بیٹیوں کو جدا کرنے والے، خالق ارض و سما کے علاوہ تمام کی روحوں کو قبض کرنے والے کو یاد کیا کرو۔ پس میں جاگ گیا۔ اب میں اللہ کریم سے امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے ان کی دعاؤں کے صدقے سے نفع دے اور ان کی وصیتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اور ان کی بزرگی کی صدقے موت کے وقت میرے ساتھ نرمی فرمائے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے لطف اندوز فرمائے۔ اے پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرما۔ سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر اور تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔